86 ہجری میں قتیبہ بن مسلم کا لشکر طوفان کی طرح اٹھا اور ترکستان پر لشکر کشی کر دی۔ اس کا رخ مرو سے بلخ کی طرف تھا۔ چاق و چوبند جوانوں پر مشتمل ہراول دستے کا سردار قتیبہ کا بھائی صالح تھا اور دو معزز سرداروں کی حیثیت سے نصر بن سیار اور خینس بن یوسف اس کے ساتھ تھے۔ ہراول دستہ جب بلخ پہنچا اور شہر سے باہر اس نے پڑاؤ کیا تو اہل شہر ان کے چمکتے ہوئے ہتھیاروں سے بخوبی یہ اندازہ لگا گئے تھے کہ اس طوفان کی شدت کس قدر ہوگی، جس کا پہلا جھونکا ان کے سامنے کھڑا اہل شہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ بلخ والے ابھی تذبذب میں ہی تھے اور کوئی آخری فیصلہ نہ کرنے پائے تھے کہ قتیبہ اپنے طوفانی دستوں کے ساتھ وہاں آ پہنچا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے خون میں نہایا ہوا کوئی تلخ طوفان افق کے اس پار سے نکل آیا ہو اور ہر چیز کو اپنے ساتھ اڑا لے جانے کا تہیہ کر رکھا ہو۔ اہل شہر اس قدر متاثر ہوئے کہ جنگ کرنے کے بجائے انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ شہر کے چیدہ چیدہ سردار قتیبہ بن مسلم کے پاس آئے اور اسے اپنی خدمات پیش کیں۔ بلخ پہلا شہر تھا جو قتیبہ اور اس کے لشکر کے تسلط میں آیا۔ قتیبہ بن مسلم ابھی تک بلخ میں ہی تھا کہ ہراول دستہ دریائے جیہون کو عبور کر گیا اور ترمز میں فروکش ہوا۔ شام سے ذرا پہلے خینس ترمز شہر میں داخل ہوا اور شاہق کے مکان پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود دروازہ کھولا اور خینس کو دیکھتے ہی اسے گلے لگا لیا اور پھر اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، چلو آؤ اندر آ کر بیٹھو، باہر کیوں کھڑے ہو گئے؟ خینس وہیں کھڑا رہا۔ میں جلدی میں ہوں، یہیں کھڑے کھڑے میری بات سنو، میں بہت جلد واپس لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ میں قتیبہ بن مسلم کے لشکر کے ساتھ ہوں۔ پھر تو اب تم آسانی کے ساتھ طفیل سے انتقام لے سکتے ہو۔ اس کی کیا جرأت ہے کہ ایسے جرنیل کے لشکر کے سامنے سر اٹھائے؟ نہیں، میں اس موقع کو اپنی ذاتی غرض کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس سے انتقام ضرور لوں گا، مگر صرف اپنے ساتھیوں کی مدد سے۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی خبر ہو تو مجھے بتلاؤ۔ وہ اب تم سے زیادہ ہی خطرہ محسوس کرنے لگا ہے، اس لیے اس نے اپنے ان بدماشوں میں خاصا اضافہ کر لیا ہے جو ہر وقت اس کی حفاظت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اب اس سے نمٹنا تمہارے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا۔ کیا اس نے ابھی میرے پیچھے کرائے کے قاتل لگا رکھے ہیں؟ اب وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی جوان بھی اس کام کے لیے رضامند نہیں ہوتا۔ یہاں کے سب بدماش تم سے خوف کھاتے ہیں۔ اس نے صرف یہی کیا ہے کہ اس نے اپنی حفاظت کے اقدام سخت کر دیے ہیں۔ خینس نے غصے میں کہا، اس کے یہ سب اقدام میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ جب تک میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرے بازو میں ہمت اور میری تلوار کی کاٹ گہری ہے، میں ہر اس زنجیر کو کاٹ کے رکھ دوں گا جو میرے پاؤں میں پہنانے کی کوشش کی جائے گی۔ شائق نے پھر اصرار کرتے ہوئے کہا، آؤ بیٹھو، کھانا تو کھاتے جاؤ۔ خینس نے نقدی کی ایک تھیلی نکال کر اسے تھما دی۔ تم یہ رکھ لو، 1000 دینار۔ میں اب جاتا ہوں، میں ضرور بیٹھتا مگر مجھے عجلت ہے۔ خینس نے اپنے گھوڑے کی باگ تھامی اور واپس لوٹ گیا۔ جب وہ طفیل کی حویلی کے پاس سے گزر رہا تھا تو 6 سواروں نے اسے مختلف سمتوں سے گھیر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں اور ڈھالیں تھیں اور وہ آہستہ آہستہ بڑے محتاط انداز میں دائرہ تنگ کرتے جا رہے تھے۔ خینس نے یہ بھی دیکھا، ایک طرف ذرا ہٹ کر طفیل، وصیف اور نتیان کھڑے تھے۔ طفیل کی غصے میں ملی جلی آواز سنائی دی، آج یہ بچ کر نہ جائے، اس کی موت کا دائرہ تنگ کر دو اور اسی زمین کو اس کی قبر بنا دو۔ وصیف بھی غرایا، آج اس بھیڑیوں کو ایسا مارو کہ ساری اگلی پچھلی چوکڑیاں بھول جائے۔ نتیان نے بھی تلخی سے کہا، اسے زندہ پکڑو، قتل نہیں کرنا۔
اسے ایسی سزا دیں گے جس کے خیال سے ہی یہ موت تک کامتا رہے۔ وہ بدمعاش آہستہ آہستہ دائرہ تنگ کر رہے تھے۔ خینس بڑی گہری نگاہوں سے ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پہلے اس نے ڈھال سنبھالی، پھر تلوار کے بجائے زین سے بندھی ہوئی لوہے کی زنجیر کھولی۔ وہ کوئی 2 گز لمبی بھاری زنجیر تھی جس کی کڑیاں خوب موٹی اور اسے پکڑنے کے لیے ایک طرف لوہے کا گول کڑا لگا ہوا تھا۔ خینس کے چہرے کا رنگ بڑی تیزی سے بدل رہا تھا۔ اس کے اندر کا وحشی پوری طرح جاگ اٹھا تھا۔ زنجیر آہستہ آہستہ ہلاتے ہوئے اس نے ایک بار اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، پھر اس کی نظریں اپنے سامنے ان میں سے ایک پر جم گئیں۔ شاید وہ کوئی آخری فیصلہ کر چکا تھا۔ مان اس نے ایک سخت ٹھوکر گھوڑے کو لگائی اور وہ ایک لمبی جست کے ساتھ سرپٹ دوڑ پڑا۔ آنن فانن زنجیر ہلاتا ہوا وہ ان میں سے ایک پر حملہ آور ہوا۔ وہ سب ایک ساتھ اس پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھے، مگر وہ بھی شاہین کی نگاہ رکھتا تھا۔ آہنی زنجیر کا ایک بھرپور وار اس نے اس سامنے والے پر کیا اور تربوز کی طرح اس کا سر پھوڑ کر اس نے بڑی تیزی اور پھرتی کے ساتھ گھوڑے کو واپس موڑا اور عجیب طرح سے وحشیوں کی طرح شور کرتا ہوا اور زنجیر ہلاتا ہوا وہ ان سب پر کچھ اس طرح ٹوٹ پڑا جس طرح بھیڑیا بیڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ان سب نے اپنی انتہائی کوشش کی کہ کسی طرح اسے گھیر کر ختم کر دیں، مگر وہ کامیاب نہ ہوئے۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں ڈھال سے اپنا دفاع کر رہا تھا اور آہنی زنجیر جو اس کے ہاتھ میں تھی، اس سے وہ بھرپور حملے کر کے سب کے لیے موت کا پیغام سنا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہو یا زمین کا سینہ پھٹ گیا ہو اور اس میں سے ایک ایسی مخلوق نکل کر حملہ آور ہو گئی ہو جس کے انداز سب کے لیے اجنبی اور انجانے ہوں۔ اس نے کوئی زیادہ وقت نہ لیا تھا اور زنجیر کے پے در پے وار کر کے ان سب کو موت کی ابدی نیند سلا دیا تھا۔ موت کے اس میدان سے نکل کر جب اس نے ایک بھرپور نگاہ توفیل، وصیف اور نتیان پر ڈالی تو وہ تینوں گھوڑوں کا رخ موڑ چکے تھے اور حویلی کے بجائے شہر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ سب سے آگے آگے توفیل، اس کے پیچھے نتیان اور اس کے پیچھے وصیف تھا۔ خینس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان کا تعاقب کرنے لگا۔ وصیف جو سب سے پیچھے تھا، اس کے قریب آ کر خینس نے زنجیر لہرائی اور اس کے سر پر زور سے ماری، جو اس کی کنپٹی پر لگی اور گھوڑے سے گر کر ختم ہو گیا۔ وہ دوبارہ بڑی تیزی سے توفیل اور نتیان کا تعاقب کرنے لگا۔ آنن فانن اس نے نتیان کو بھی آ لیا، زنجیر لہرائی اور اس کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں پر دے ماری۔ گھوڑا لڑکھڑایا۔ خینس نے دوبارہ زنجیر ماری۔ گھوڑے کا اگلا پاؤں دوہرا ہو گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ نتیان بھی گیند کی طرح زمین پر گر گئی اور تھوڑی دیر بعد اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ خینس وہی پرانا غیر مانوس کہکا لگاتا ہوا بولا، تم نے کہا تھا اسے زندہ پکڑو، کہاں گئے وہ تمہارے پکڑنے والے؟ کیا تمہارے مقدس زرتشت نے تم لوگوں کو یہی سبق دیا ہے کہ اپنے محسنوں سے غداری کیا کرو؟ نتیان کا سر جھک گیا، پھر کسی قدر نفرت سے اس نے کہا، تم نے ایک معمولی بدو ہو کر سب کے سامنے ماروا کا بازو پکڑ لیا تھا۔ تم اپنی اوقات اور اس کا مقام بھول گئے، اور جو محسن ایسی حدود کو پھلانگ جائے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ خینس غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نتیان نفرت سے پھر بولی، میں زیادہ دیر تک موت کا انتظار نہیں کر سکتی، اپنی زنجیر اٹھاؤ اور مارو میرے سر پر۔ تم دیکھو گے نتیان کس طرح استقامت کے ساتھ موت سے بغلگیر ہوتی ہے۔ خینس نے زنجیر ہلائی اور پھر اسے اپنے بازو کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتا، جاؤ تمہیں معاف کیا، میں وصیف کو ختم کر چکا ہوں، تم اس کی لاش لے جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ، میں آج توفیل کو بھی ختم کر دیتا، مگر افسوس وہ بھاگ کر چوہے کی طرح شہر میں جا چھپا ہے۔ آخر کب تک
ایک روز میں اس سے اس کے سارے گناہوں کا حساب لوں گا۔ خینس نے گھوڑے کو موڑا اور واپس چلا گیا۔ خینس جب اپنے لشکر میں داخل ہوا تو اس کی پھٹی ہوئی عبا دیکھ کر نصر بن سیار نے پوچھا، کیا تمہارا کسی سے جھگڑا ہوا ہے؟ خینس نے گھوڑے سے زین اتارتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میرے کچھ پرانے دشمن تھے، ان سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ تعداد میں 5 تھے۔ سالے نے تلوار کھینچ لی، چلو ہمارے ساتھ، واللہ میں ان سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ نصر بن سیار نے بھی تلوار نکال لی۔ میں لشکر کو تیاری کا کہتا ہوں، تم صرف ہماری رہنمائی کرو، ہم اس پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ زین ایک طرف رکھتے ہوئے خینس نے ان دونوں کے بازو پکڑ لیے۔ تم دونوں اتنے جذباتی نہ بنو، میں اکیلا ان سب کو ختم کر آیا ہوں۔ اس کا ثبوت زین سے بندھی ہوئی میری خون آلود آہنی زنجیر ہے، جس سے میں ان سب کو موت کی گہری نیند سلا آیا ہوں۔ صالح مسکرانے لگا، بے شک تم ایسے شاہین ہو جو اپنے ہر شکار سے نمٹنا جانتا ہے۔ تینوں مسکراتے ہوئے خیمے میں چلے گئے۔ چند دن تک قتیبہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور پورے لشکر نے ترمذ سے نکل کر صفانیان پر چڑھائی کی۔ حاکم شہر نے لڑنے کے بجائے صلح کی درخواست کی۔ سر اطاعت خم کرتے ہوئے اس نے بیش بہا تحائف کے ساتھ قتیبہ اور اس کے لشکر کا استقبال کیا اور کئی روز تک اپنے ہاں مہمان رکھا۔ یہاں سے کوچ کر کے قتیبہ شومان پر حملہ آور ہوا۔ وہاں کے حاکم نے بھی صفانیان کے حاکم کی تقلید کرتے ہوئے اطاعت قبول کر لی۔ شومان ہی میں قتیبہ ایک روز جب اپنے خیمے میں چٹائی پر بیٹھا تھا، خینس خیمے میں داخل ہوا۔ قتیبہ اسے دیکھتے ہی مسکرانے لگا، آؤ خینس۔ وہ اس کے پہلو میں چٹائی پر بیٹھ گیا۔ قتیبہ پھر بولا، میں چند دنوں تک مرو واپس جا رہا ہوں، کیا تمہارا کسی کے لیے کوئی پیغام ہے؟ خینس بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ سر جھکائے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں۔ قتیبہ اس کی حالت دیکھ کر چونک گیا، کیا سوچ رہے ہو تم؟ خینس نے سر اوپر اٹھایا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سیدی۔ کیا تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کہو۔ میرے قبیلے کے کچھ لوگ بازغیس کے حکمران نیزک کی قید میں ہیں، میں انہی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قتیبہ مسکرا دیا، تھوڑی دیر پہلے تمہارے قبیلے کے سردار وکی اور حریم بھی میرے پاس آئے تھے اور یہی بات کر چکے ہیں۔ میں نے ان کی موجودگی میں ہی ایک قاصد کو بازغیس کے حکمران کے پاس خط دے کر بھیج دیا ہے۔ میں نے اسے تنبیہ کر دی ہے کہ سارے مسلمانوں کو رہا کر دے، ورنہ میں اس کے سارے شہروں کو تاراج کر دوں گا۔ اس واقعے کا تفصیل سے ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ خینس بھی مسکرا رہا تھا، ان دونوں نے مجھ سے تو کوئی ذکر نہیں کیا، وہ ابھی ابھی یہاں سے نکلے ہیں، شاید تم سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ خینس کھڑا ہو گیا، میں چلتا ہوں۔ قتیبہ بھی کھڑا ہو گیا، کل کی طرح آج بھی صالح تم اور نصر بن سیار کھانا میرے ساتھ کھاؤ گے۔ خینس نے بڑی ممنونیت سے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتا ہوا خیمے سے باہر نکل گیا۔ قتیبہ بن مسلم مفتوح ہلا کے اپنے بھائی صالح کی نگرانی میں دے کر مرو واپس لوٹ گیا۔ صالح نے اس کی غیر موجودگی میں خینس بن یوسف اور نصر بن سیار کے ساتھ مل کر کاشان، فرغانہ، مشت، بغیز اور خشک کے شہر فتح کیے۔ اس دوران بازغیس کے حاکم نیزک نے بنی تمیم کے سارے مسلمانوں کو رہا کر دیا تھا اور قتیبہ کی اطاعت کر کے اس سے صلح کر لی تھی، جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ 87 ہجری میں قتیبہ نے بخارا کے شہر بیکن پر حملہ کیا۔ اہل شہر نے ارد گرد کی قوموں سے مسلمانوں کے خلاف مدد طلب کی۔ چاروں طرف سے اس قدر لوگ اسلامی لشکر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کہ سارے راستے مسدود ہو کر رہ گئے۔
اس عرصہ کے دوران قتیبہ کا کوئی قاصد کہیں بھی نہ جا سکا۔ لگاتار 2 ماہ تک یہی حالت رہی اور گمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ حجاج بن یوسف اس حالت پر سخت فکر مند ہوا۔ اسے خدشہ ہو گیا تھا کہ کہیں سارا لشکر ہی ہلاک نہ ہو جائے، لہٰذا وہ اپنے لشکر کی سلامتی اور فتح کی خاطر مسجدوں میں دعائیں کرانے لگا۔ ادھر قتیبہ بن مسلم اپنے جانباز اور جری جرنیلوں کے ساتھ دشمن سے لگاتار ٹکرا رہا تھا، جس طرح سخت چٹان ٹھوکر مار کر طوفانی لہروں کو دور بھگا دیتی ہے۔ اہل شہر لگاتار محاصرے اور جنگ سے تنگ آ گئے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا جوش و ولولہ ان کے لیے اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ جلد یا بدیر ان کے ہاتھوں سے شہر نکل جائے گا، لہذا اسلامی لشکر سے جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے ایک اور چال چلی۔ قتیبہ کا ایک اجمی جاسوس تنظر اہل شہر نے اس سے ساز باز کی اور رشوت دے کر کہا کہ کسی طرح قتیبہ کو واپس لوٹا دے تو اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ تنظر قتیبہ کے پاس آیا اور اسے کہا، مجھے خفیہ طور پر پتہ چلا ہے کہ حجاج بن یوسف کو معزول کر دیا گیا ہے۔ قتیبہ نے اس خیال سے کہ یہ افواہ لشکر میں بددلی پھیلا دے گی، تنظر کی گردن اڑا دی۔ پھر قتیبہ نے شہر پناہ کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ اہل شہر نے مجبوراً صلح کر لی۔ قتیبہ نے وہاں اپنا ایک حاکم مقرر کیا اور واپس لوٹ گیا۔ قتیبہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ بیکند والوں نے بغاوت کر دی۔ قتیبہ کے مقرر کیے ہوئے عامل اور اس کے سارے عملے کو قتل کر دیا گیا۔ قتیبہ بیکند سے کافی دور ایک جگہ ڈیرا ڈال چکا تھا۔ ماروا ایک ترکی گھوڑے پر سوار اور مردانہ لباس پہنے ہوئے ایک پہاڑی ندی کے کنارے کنارے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتی جا رہی تھی۔ اس کا رخ بیکند شہر کی طرف تھا۔ پہاڑی سلسلے میں سے گزرتے ہوئے وہ اچانک رک گئی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ کچھ سننے کی کوشش کرنے لگی۔ دور کہیں سے ایک آواز مدھم سی سنائی دی تھی۔ کوئی عرب گا رہا تھا۔ وہ پہچان گئی تھی۔ آواز خینس کی تھی، اس کے اپنے خینس کی۔ وہی دل پسند اور خوشکن آواز تھی۔ ماروا کے ہونٹوں پر قاتل مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو آواز کی سمت سرپٹ دوڑا دیا۔ آواز پہاڑوں میں گونجتی ایک بلند باز گشت کے ساتھ پھر سنائی دی۔ عربی کے اشعار صاف سنے جا سکتے تھے، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا، ہم جنگ کی قربان گاہ کے کنارے کنارے دور تک پھیل چکے ہیں۔ سنو، دشمن کے ہر زخم سے خون رس رہا ہے، سینوں سے انتقام کی چنگاریاں اٹھ رہی ہیں۔ ثابت قدمی کے ساتھ رات کی تاریکیوں میں رجسخوانی کرتے رہو، بہتر مستقبل کی تلاش میں زندگی سے بھرپور گیت گاؤ۔ آواز ایک بار ڈوبی اور پھر بلند ہو کر ماروا کی سماحت سے ٹکرائی۔ ہم اللہ کا لشکر ہیں، ہم اس کے وفادار بندے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ سچا وعدہ کر رکھا ہے، ہم عالمگیر محبت اور اخوت کے علم بردار ہیں، ہم اپنے عظیم مقصد میں پرخلوص ہیں۔ سن، میری آواز مانند سیل رواں تند و تیز ہے، میرے جذبات کا طوفان میرے جسم کی رگ رگ سے ابل رہا ہے۔ ہماری منزل روشن اور تابناک ہے، تاریخ کی فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی ہے۔ ہماری آواز توانا، بلند اور غضبناک ہے۔ ماروا اپنے رخساروں پر بہتے ہوئے آنسو پونچھ رہی تھی، اس کا پورا جسم جیسے کانپ رہا تھا۔ خینس کی آواز نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے دیکھا، اس سے تھوڑی ہی دور آگے خینس ایک تنگ گھاٹی کی طرف جانے والا تھا۔ ماروا زور سے چلائی، خینس! خینس جو گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا مڑ کر ماروا کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر تک ماروا اپنا گھوڑا دوڑاتی ہوئی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔
خینس نے بڑی حیرت اور پریشانی سے پوچھا، تم یہاں، خیر تو ہے؟ جواب دینے کے بجائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خینس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے تسلی دینے لگا۔ جلد ہی ماروا سنبھل گئی اور اپنے آنسو سر پر بندھے ہوئے رومال سے خشک کرتے ہوئے اس نے کہا، حالانکہ گھر میں اب ہماری کوئی جگہ نہیں رہی۔ خینس نے پریشانی سے جواب دیا، انہوں نے نکال دیا اپنے گھر سے؟ نہیں، میں، امی اور توانا وہاں سے رات کی تاریکی میں چوری چھپے بھاگ کر نکلے ہیں۔ کیوں؟ خالہ اور خالو دونوں ہی میری شادی باغر کے چھوٹے بھائی سے کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ امی نے خالہ کو سمجھایا بھی کہ ماروا خینس سے محبت کرتی ہے اور وہ اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گی، مگر وہ نہ مانے۔ انہوں نے میرا باہر جانا بالکل بند کر دیا اور باغر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری شادی کی تاریخ مقرر کر دی، مگر بھلا ہوا توانا کا، وہ مجھے اور امی کو وہاں سے نکال کر بھاگ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ امی اور توانا کہاں ہیں؟ امی کو موسمی بخار آنے لگا تھا، یہاں سے کئی کوس پیچھے میں انہیں ایک قصبہ کی سرائے میں چھوڑ آئی ہوں اور خود آپ کی تلاش میں نکلی تھی۔ باغر کا بھائی تمہارے خالو کے پاس کب آیا؟ خالو نے پھر بے شمار بدماش اپنی حویلی میں جمع کر لیے ہیں، اب وہ آپ سے زیادہ خطرہ محسوس کرنے لگا ہے، شاید وہ پھر آپ سے انتقام لینے کی کوشش کرے۔ خینس نے بے پرواہی سے جواب دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں ایسے بدماشوں سے نمٹنا جانتا ہوں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ادھر ہوں گا؟ مجھے پتہ چلا تھا کہ قتیبہ نے بیکن پر حملہ کر رکھا ہے، لہٰذا میں ادھر آ نکلی۔ تم سیدھی میرے گھر کیوں نہ چلی گئی؟ مجھے ڈر تھا کہ آپ گھر پر نہیں ہوں گے، خبر نہیں وہ ہمیں رکھیں یا انکار کر دیں، اس لیے میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ کیا تمہیں میرے گھر والوں سے ایسی امید ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر میں آپ سے ملنا بھی تو چاہتی تھی۔ ہاں، یوں کہو نا۔ ماروا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ کی امی، خالہ اور دمنہ کیسی ہیں؟ سب ٹھیک ہیں۔ دمنہ کی احمد بھائی سے شادی ہو چکی ہے، امی تو میری اور حرب بھائی کی شادی بھی کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے جنگ میں حصہ لینے سے قبل شادی کرنے سے انکار کر دیا اور میرے ساتھ حرب کی بھی شادی نہ ہو سکی۔ ماروا نے پریشانی سے پوچھا، کہاں ہو رہی تھی تمہاری شادی؟ خینس ہنس دیا، تمہارے ساتھ ہی ہونا تھی، اور کس کے ساتھ؟ ماروا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم دونوں… خینس نے اس کی بات کاٹ دی، ہر بھائی انہیں سب کچھ بتا چکے ہیں۔ خینس سنجیدہ ہو گیا، اچھا ہوا تم ادھر ہی آ گئیں، میں تم سے ایک اہم بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ میرا ایک محسن ہے، اس کا نام مرتبون ہے، شومان میں دشمنوں سے انتقام لینے کے بعد اس نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ اس کی ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہے جس کا نام کتونا ہے۔ میرے وہاں قیام کے دوران وہ مجھ سے محبت کرنے لگی، مجھے اس کی خبر نہ تھی۔ پھر وہ دونوں باپ بیٹی میرے گھر بھی گئے، اور جب وہ کچھ دن وہاں قیام کر کے روانہ ہونے لگے تو اس وقت بھید کھلا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میں نے اس موقع پر اسے کچھ نہ کہا تھا، کیونکہ میں اس کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس کی حالت اچھی طرح دیکھ چکا ہوں، اگر میں نے اسے تمہاری خاطر ٹھکرا دیا تو یقیناً وہ خودکشی کر لے گی، اور یہ میں ہرگز پسند نہ کروں گا۔ اب تم بولو، تم اس معاملے میں کیا کہتی ہو؟ ماروا کے دل پر ذرا بھر میل نہ آئی، وہ مسکرا رہی تھی۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہوں گی، آپ کا فیصلہ میرے لیے آخری اور قابل قبول ہوگا۔ میرے اور کتونا کے علاوہ آپ اگر کسی اور سے بھی شادی کرنا چاہیں تو میں کبھی بھی اعتراض نہ کروں گی، اور نہ ہی کبھی آپ کے ساتھ میری محبت میں فرق آئے گا۔ خینس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی۔ آؤ اب چلیں، آج کی رات آرام کرو، کل میں قتیبہ سے اجازت لے کر تمہارے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔
دونوں کے گھوڑے پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے تنگ گھاٹی میں داخل ہو گئے۔ خینس نے ماروا کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور ماروا میٹھی میٹھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ماروا اور حرب ایک خیمہ کے باہر کھڑے اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں قتیبہ اور اس کے پاس صالح، عبد الرحمن، عبید اللہ اور نصر بن سیار کھڑے تھے۔ گھبرائی ہوئی آواز میں ماروا نے پوچھا، کیا ہوا ہے آہی؟ حرب نے فکر مندی سے جواب دیا، ضرور کوئی غیر معمولی حادثہ پیش آیا ہے۔ وہ دیکھو، قتیبہ بن مسلم، خینس اور دوسرے سب جرنیل بڑے غصے کی حالت میں کھڑے ہیں۔ تم ٹھہرو، میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ طبل جنگ بجنے لگے، لہٰذا وہ پوری رفتار سے بھاگتا ہوا لوٹ آیا۔ ماروا نے ایک بار پھر پریشانی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے آہی؟ حرب نے جلدی جلدی خیمہ اکھاڑتے ہوئے کہا، جنگ کے طبل بج رہے ہیں، لشکر ابھی کوچ کرے گا اور کہیں حملہ آور ہوگا۔ ماروا سب کچھ سمجھ گئی اور خاموشی کے ساتھ حرب کے کام میں مدد کرنے لگی۔ لشکر جب کوچ کرنے لگا تو ماروا نے شکوے کے انداز میں پوچھا، آہی، لشکر کوچ کر رہا ہے اور خینس ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا۔ حرب مسکرا دیا، وہ نہیں آئے گا میری بہن، وہ ہراول دستے کا نائب سالار ہے اور ہراول دستہ ابھی تک اپنی منزل کی طرف روانہ بھی ہو چکا ہوگا۔ خینس اس وقت لشکر میں نہیں، وہ اپنی منزل کا کافی فاصلہ طے کر چکا ہوگا۔ لشکر کے ہمراہ ماروا جب بیکن کے شہر کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا مسلمانوں کا ہراول دستہ پہلے ہی سے وہاں موجود تھا۔ ان میں اس کا خینس بھی تھا، جو بڑی بےتابی کے عالم میں اپنا گھوڑا ادھر ادھر موڑ رہا تھا۔ اسلامی لشکر نے آن کی آن میں لشکر کے ہمراہ عورتوں کے لیے خیمے ایک طرف نصب کر دیے اور ساری عورتوں کو ان خیموں میں منتقل کر چکنے کے بعد لشکر میں بھیانک آواز والے جنگ کے طبل بجنے لگے۔ قتیبہ بن مسلم جب اپنے لشکر کے ہمراہ بھوکے اور خونخوار شاہین کی مانند بیکن شہر کی طرف جھپٹا تو اسی لمحے شہر کا دروازہ کھلا اور 200 سوار صلح کا سفید جھنڈا لہراتے ہوئے شہر سے نمودار ہوئے اور اپنے گھوڑے سر پر دوڑاتے ہوئے وہ قتیبہ کے پاس آ کھڑے ہوئے اور حاکم شہر کی طرف سے انہوں نے صلح کی درخواست پیش کی۔ قتیبہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار ان کی طرف لہرائی، پھر وہ زخمی چیتے کی طرح غرایا، اگر تم دونوں سفیر بن کر نہ آئے ہوتے، اگر تم دونوں صلح کا علم نہ اٹھائے ہوئے ہوتے تو میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا۔ جاؤ، شہر واپس لوٹ جاؤ اور اپنے حاکم سے کہو قتیبہ اب صلح کرنے سے انکار کرتا ہے۔ تم لوگوں نے عیاری سے کام لیا اور ہمارے مقرر کیے ہوئے حاکم اور اس کے کارکنوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ میں شہر کو بزور شمشیر فتح کروں گا اور اپنے شہیدوں کا انتقام لوں گا۔ میرا نام قتیبہ بن مسلم ہے اور میں باغیوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد قتیبہ کے لشکر نے بآسانی وہ قلعہ فتح کر لیا، جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ سب مسلح جوانوں کو جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے تہہ کر دیا گیا۔ یہاں سے قتیبہ کو کثیر جوہرات اور سونے کے ظروف ہاتھ لگے تھے۔ فتح کے کچھ دن بعد تک قتیبہ نے وہاں قیام کیا، پھر شہر کا انتظام اپنے سرکردہ آدمیوں کو سونپنے کے بعد وہ ترمز کے راستے مرو چلا گیا۔ خینس اور ماروا دونوں آگے پیچھے گھوڑوں پر سوار ان ندی نالوں کو عبور کر رہے تھے جو بتام اور سوادر کے پہاڑی سلسلے سے نکلتے ہیں اور بہارا کی سمت بہتے ہوئے راستے میں خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ علاقہ زیادہ تر پہاڑی تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو سفر کرنے کے بجائے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ ایک ندی عبور کرنے کے بعد جب وہ ایک تنگ پہاڑی درے میں سے گزر رہے تھے تو انہیں پہاڑ کے دوسری جانب بے شمار گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنائی دیں۔ خینس کھڑا ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ ماروا نے فکر مند ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟
خینس نے غور سے آوازیں سنتے ہوئے جواب دیا، یہ گھوڑوں کی آوازیں سنی؟ ہاں سنی ہے۔ ہمیں کیا، چلو چلیں۔ نہیں، ہو سکتا ہے یہاں وہی ترک سردار تبون اپنے قافلے کے ساتھ فرقش ہوا ہو۔ کیا تم اس لڑکی کتونا سے ملنا پسند کرو گی؟